بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ہمارا درس قرآن سورہ النساء کی آیہ نمبر 36 سے لے کر آیہ نمبر 40 تک ہے. پہلے میاں بیوی کے حقوق و فرائض کے متعلق بات کی گئی تھی. اب انسان کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے اور آگاہی دی جا رہی ہے کہ تیرا ایک تعلق تو تیری بیوی کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد آگے تیرے تعلقات تیرے رب کے ساتھ بھی ہیں، تیرے والدین کے ساتھ بھی ہیں، عزیز و اقارب کے ساتھ بھی ہیں، معاشرے کے کمزور طبقات ہیں ان کے ساتھ بھی ہیں. تو یہ چیزیں آج کے سبق میں موجود ہیں، اور پھر ساتھ کچھ اخلاقی اصول و ضوابط ہیں. اب ظاہر ہے جو بندہ دوسروں کی خدمت کے لیے پیش کر سکتا ہے اس میں زیادہ اہم چیز مال ہے. تو مال کیسے خرچ کرنا ہے، مال کیسے پیش کرنا ہے دوسروں کو، اور کون سا خرچ کیا ہوا مال فائدہ مند ہے اور کون سا خرچ کیا ہوا مال نقصان کا سبب ہے. اب وہ باتیں بھی آج کے ہمارے درس میں آ جائیں گے انشاءاللہ. تو فرمایا واعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ولا تشرکوا، اور نہ شریک ٹھہراؤ بھی اس کے ساتھ شیئا کسی کو، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ احسانہ اچھا برتاؤ کرو، وبذی القربى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، والجار ذی القربى، اور جو پڑوسی رشتہ دار ہو اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، والجار الجنب، اور جو پڑوسی رشتہ دار نہیں اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، والصاحب بالجنب، اور اپنے ہم نشین کے ساتھ، ہم مجلس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے قبضہ میں ہے، یعنی تمہاری لونڈی، تمہارا غلام، تمہارا ملازم، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، پسند نہیں فرماتا، من کان مختالا، اسے جو مغرور ہو، فخورا، اور فخر کرنے والا ہو، جس کے اندر تکبر بھی ہو اور فخر بھی ہو، اللہ اسے پسند نہیں فرماتے. اب مزید آگے ان لوگوں کا ذکر، یہی تفصیل چلے گی کہ اللہ کنہیں پسند نہیں فرماتے. ایک تو یہ بتا دیا گیا نا کہ مختالاً، جو مغرور ہو، فخوراً، اور جو فخر کرنے والا ہو، اپنی تعریفیں کرے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے اس جگہ یہ کر دیا. تو پھر مزید آگے کون سے لوگ ہیں جنہیں اللہ پسند نہیں فرماتے؟ فرمایا الذین یبخلون،
وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کرنے کا، وَيَكْتُمُونَ، اور چھپاتے ہیں مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، جو عطا فرمایا ہے انہیں اللہ نے، من فضلہ، اپنے فضل و کرم سے، وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب مہینہ، ذلیل کرنے والا عذاب۔ والذین ينفقون، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں رکھتے، باللہ، اللہ پر، ولا بالیوم الاخر، اور نہ قیامت کے دن پر، ومن یقل الشیطان، اور وہ ہو جائے شیطان، جس کا شیطان ہو جائے، لہو، جس کا کے لیے، قریناً، ساتھی، فسا کرینا، تو وہ بہت برا ساتھی ہے، وماذا علیہم، اور کیا نقصان ہوتا ان کا، لو آمنوا باللہ، اگر ایمان لاتے اللہ پر، والیوم الاخر، اور قیامت کے دن پر، وانفقوا، اور خرچ کرتے، مما رزقہم اللہ، جو دیا ہے اللہ نے انہیں، وکان اللہ بہم علیما، اور اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یظلم، ظلم نہیں کرتا، مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی، وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر وہ معمولی سی نیکی، یضاعفها، تو دوگنا کر دیتا ہے اسے، وَيُؤْتِ، اور دیتا ہے، مِن لَدُنْهُ، اپنے پاس سے، اجرا عظیما، اجر عظیم۔ سب سے پہلے تو تعلقات کی بات بتائی گئی ہے کہ بندے نے کس کے ساتھ کیا تعلق رکھنا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ جو بندے کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کے ساتھ تعلق کے بعد دوسرا تعلق بندے کا والدین کے ساتھ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، یا صحابہ، اہل بیت، اولیاء، اساتذہ، وہ سب چیزیں اسی کے اندر آ گئی ہیں، ان کے ساتھ بھی تعلق اللہ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ تو والدین کو نمایاں اس لیے کیا جا رہا ہے کہ والدین تو ہر وقت بندے کے ساتھ ہیں، اور بہت بڑے احسانات ہیں بندے کے ساتھ والدین، بندے پر والدین کے، اس میں وبالوالدین احسان، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، وبذی القربہ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ اب رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بہت ضروری بات ہے۔ آج سب سے تعلقات میں جو سب سے پہلا تعلق ٹوٹتا ہے وہ رشتہ داروں کا تعلق ہے۔ ہمارے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ رشتہ دار ہمارے ساتھ تعلق بنائیں یا نہ بنائیں، ہم ان کے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش کریں۔ والیتامہ، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جن کے چھوٹے بچے بچیاں ہیں، والدین فوت ہو گئے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھو، ان کی ضروریات پوری کرنے میں ان کی مدد کرو، ان کا خیال رکھو۔ والمساکین، المسکینوں کا خیال رکھو، یعنی جن کے پاس نظام زندگی چلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اتنی غربت سے بدحال ہیں۔ والجار ذی القربہ، اور پڑوسی رشتہ دار۔ اب رشتہ داروں کی دو قسمیں ہیں، ایک رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے۔ پڑوسیوں کی دو قسمیں، رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، اور دوسرا رشتہ دار پڑوسی تو ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا حق اور زیادہ حق اس پڑوسی کا ہے جو رشتہ دار بھی ہے، چچا کا بیٹا، خالہ، پھوپھی، ماموں، یا وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی رشتہ ہو۔ تو بار بار یہ بات سامنے آ رہی ہے نا کہ رشتہ داروں کے ساتھ ہی ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ضد بازیاں ہماری چلتی ہیں، تو یہ شریعت کا پسندیدہ طرز عمل نہیں ہے۔ جتنا ہو سکے رشتہ داروں کو اپنے قریب کر کے رکھنے کا حکم ہے۔ وبذی القربہ، والیتامى والمساکین، والجار ذی القربى، والجار الجنب، پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہے اس کے ساتھ بھی۔ اب پڑوسیوں کے بارے میں شریعت میں بہت سخت احکامات ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف جو ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1943 ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، جبرائیل امین نے مجھے پڑوس کے بارے میں اتنی زیادہ تاکید کی کہ مجھے خیال آیا کہ جبرائیل امین پڑوسی کو وراثت کا حقدار نہ قرار دے دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیحسن الی جارہ، صحیح مسلم حدیث نمبر 77۔ فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کا خیال رکھے۔ پھر بنایا والصاحب بالجنب، اور اپنے ہم مجلس، ہم نشین۔ اب جو ہم مجلس ہوتے ہیں ان میں بڑے لوگ آ جاتے ہیں، بیوی بھی ہم مجلس ہے، بہن بھائی جو اپنے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ بھی ہم مجلس ہیں۔ کسی جگہ پہ بندہ تعلیم حاصل کر رہا ہے تو جو ساتھ کلاس فیلو لوگ ہیں وہ بھی ہم مجلس ہیں،
صاحب بالجنب ہیں، کہیں پہ بندہ ملازمت کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی صاحب جنب ہیں. اس طرح ایک بندے کے پاس کوئی ملازمین ہے تو وہ بھی صاحب بالجنب ہے. تو سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اسلام کی طرف سے ہمیں حکم ہے. وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے قبضے میں ہے. پہلے تو تھے لونڈی اور غلام تھے، اب غلامی کا دور ختم ہو گیا، تو اب جو ملازم پاس رکھے ہوئے ہیں وہ ان سے مراد لیے جا سکتے ہیں، اور مفسرین وہ مراد لیتے ہیں. ظاہر ہے وہ بھی ہمارے چند گھنٹوں کے لیے، 5 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے تنخواہ کے عوض انہوں نے اپنی صلاحیتیں ہمارے سپرد کی ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے. یہ انسانیت ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں. پھر فرمایا وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. اب مسافر ایک ہے وہ ہمارا باقاعدہ مہمان بن گیا ہے، ایک ہے وہ راستے سے گزر رہا ہے، مہمان تو ہمارا نہیں بنا. اب مہمان کی بھی مہمان نوازی کرنی ہے، اس کی بھی عزت کرنی ہے، اسے احساس ہو کہ میں اپنے گھر ہی بیٹھا ہوا ہوں. اور جو راہ چلتا مسافر ہے اسے پانی کا پوچھ لینا، کھانے کا پوچھ لینا، اگر وہ راستہ پوچھ لے، کوئی معلومات لے لے تو خوش دلی کے ساتھ اسے معلومات دے دینا. اس کے پاس اخراجات ختم ہو گئے، کرایہ ختم ہو گیا تو اس کا اہتمام کر دینا. یہ اب ابن سبیل کے ساتھ، مسافر کے ساتھ اس سلسلے میں بھی ہماری بڑی کوتاہی ہے. کوئی پانی، کھانا، ضرورت پوچھنا تو دور کی بات ہے، جو صورتحال ہمارے یہاں بن چکی ہے. کوئی راستہ بھی پوچھ لے تو ہمیں ناگواری کا اظہار ہوتا ہے، اور سیدھا راستہ کسی کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. جو قرآن جو معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے اس کے یہ خد و خال ہیں. پھر فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا اس بندے کو جو مغرور ہو، فخورا، اور فخر کرنے والا. اب ظاہر ہے یہ جتنے بھی احکامات ہیں یہ تو وہی بندہ اختیار کر سکتے ہیں نا اللہ کی فرما برداری کی، جس نے اپنے آپ کو مٹا دیا ہو، عاجزی اور انکساری اس نے اپنے اندر پیدا کر لی ہو. لیکن جو تکبر کرنے والا ہو، غرور کرنے والا ہو، 4 پیسے آگے ہیں اور اس کے قدم ہی نیچے نہیں ٹکتے، اور فخور، فخر کرنے والا ہے، چھوٹا سا کام کیا اس کے اوپر فخر، اپنے نسب کے اوپر فخر، اپنی برادری کے اوپر فخر، اپنے کاروبار کے اوپر فخر، اپنے مال کے اوپر فخر. تو ظاہر ہے جو تکبر اور فخر کرنے والے لوگ ہیں وہ تو یہ کام نہیں کر سکتے نا. یہ تو عاجزی اور انکساری اللہ کی فرما برداری والا بندہ ہی کر سکتا ہے. تو اس کے اپوزٹ جو لوگ ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں پسند نہیں کرتے. مطلب کہ اگر تم نے اللہ کا پسند بننا ہے، پسندیدہ بننا ہے، تو پھر یہ کام کرنے ہیں جو اس آیت میں پیچھے بیان ہو چکے. پھر آگے مزید تفصیل اللہ نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جنہیں اللہ پسند کرتے، ان لوگوں میں اللہ ہمارا شمار نہ کرے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. آمین. تو فرمایا الذین یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیے نا کہ اللہ کے دین کا معاملہ ہو، انسانیت کی خدمت کا معاملہ ہو تو اس میں مال تو خرچ کرنا پڑے گا. اب جو اس بندے کا مال خرچ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، یا اتنی سخت نہیں ہے، اتنا دل نہیں ہے کہ وہ کچھ خرچ کرے، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ بخل کرے گا. اچھا جو خود بخیل ہے اس کا جی یہی چاہتا ہے کہ باقی بھی سارے میری طرح کے ہو جائیں. مثلا کسی کا ناک کٹ گیا، لوگ اسے ناک کٹا کہتے ہیں، تو وہ بھی چاہے گا کہ باقی سب لوگوں کے بھی ناک کٹ جائیں تاکہ مجھے کوئی ناک کٹا نہ کہے. تو یہ معاملہ بخیل کا ہوتا ہے. اب لوگ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں خدمت خلق کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، مساجد مدارس کی خدمت کے لیے. اب وہ کچھ بھی نہیں دیتا، تو جب باتیں ہوتی ہیں معاشرے میں، یار فلاں نے بھی دیا ہے، فلاں نے بھی دیا ہے، فلاں نے یہ کام کروا دیا ہے، فلاں نے یہ کام کروا دیا ہے. اب یہ جو کچھ بھی دینے والا نہیں ہوتا اسے شرمندگی ہوتی ہے، یار میں نے کچھ نہیں دیا. پھر وہ چاہتا ہے کہ کوئی کچھ بھی نہ دے. پھر وہ دوسروں کی بھی ساتھ کہ یار یہ کیا آپ اپنا مال ضائع کر رہے ہو، زمینیں خریدو، کاروبار بناؤ، دکانیں خریدو، پلاٹ خریدو، گاڑی اچھی خریدو، یہ کرو وہ کرو. تو وہ اس شرمندگی سے بچنے کے لیے جو دوسروں کے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی وجہ سے اسے ہو رہی ہے. تو فرمایا وہ جو خود بھی بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اور وہ چھپاتے ہیں اسے جو عطا فرمایا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے فضلہ، اپنے فضل و کرم سے. اب ایک علم والا ہے وہ علم آگے نہیں بیان کرتا، پھیلاتا نہیں ہے علم کے اوپر ہی سام بن کے بیٹھ گیا. مال والا ہے وہ مال آگے خرچ نہیں کرتا، صلاحیت والا ہے صلاحیت آگے خرچ نہیں کرتا، آگے دوسروں کو سکھاتا نہیں ہے. تو یہ سب اس کے اندر ہے. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو عطا فرمایا انہیں اللہ نے اپنے فضل سے. فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب مہینہ،
ذلیل کر دینے والا عذاب۔ تو اب یہ دھمکی دی گئی ہے کہ ایسا نہ کرو ورنہ تم ہمارے غضب کے مستحق بن جاؤ گے، جو ہم نے دیے اس میں سے لوگوں کو دیتے رہا کرو۔ پھر فرمایا والذین ینفقون اموالہم، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اب بات آ گئی ہے مال دیا بھی جا رہا ہے، لوگوں پہ خرچ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے۔ مال تو وہی اللہ کو قبول ہے نا جو اللہ کی رضا کے لیے، اب مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، اس سے معاملہ ہٹ گیا ہے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ اور یوم آخرت پر۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور وہ بدقسمت جس کا ساتھی شیطان ہو جائے۔ اب ظاہر ہے یہ جتنے بھی کام ہیں پیچھے گزرے ہیں برے کام، یہ شیطان کی معاونت کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں جس کا ساتھی شیطان ہو جائے۔ اب دو ہی معاونتیں ہیں، یا بندہ اللہ کی مدد لے لے یا شیطان کی مدد لے لے۔ اگر اللہ کی مدد نہیں لے گا تو شیطان تو اس کی مدد کرے گا ہی۔ تو فرمایا جو میں یکن الشیطان لہ قرینا، وہ بدقسمت جس کا شیطان ساتھی بن جائے، فسا قرینا، تو وہ بہت برا ساتھی ہے، بندے کو برائی کی طرف ہی لے کے جائے گا۔ وماذا علیہم، تو کیا نقصان ہوتا ہے ان کا، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور خرچ کرتے اس میں سے جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں۔ وکان اللہ بہم علیم، اور اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے، یعنی اللہ پر پختہ ان کا ایمان ہوتا ہے، جو بھی خرچ کرتے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے، جو بھی اس کے لیے خرچ کرے اس کی رضا کے لیے تو اللہ اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کسی پر ذرہ برابر بھی، یعنی جو بھی اللہ کے راستے میں دیتا ہے اسے اس کا بدلہ بھی ملتا ہے۔ اور اگر کسی بندے پہ کوئی عذاب آ رہا ہے تو اس کے اپنے کاموں کی وجہ سے آ رہا ہے، اپنے برے اعمال کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، لوگ اپنے لیے ظلم کا ماحول خود پیدا کرتے ہیں۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر کوئی معمولی سی نیکی بھی کرے، اللہ اکبر، نقصان بندہ اپنا خود کرواتا ہے، باقی رہ گیا معاملہ جو بندہ نیک عمل کرے، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے تو راستے کھلے۔ فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر کوئی معمولی سی نیکی بھی لے کرے تو یضاعفها، ہم اسے دو گنا کر دیتے ہیں، اللہ اکبر، دو گنا کر دیتے ہیں۔ وَيُؤْتِ، اور دیتا ہے اللہ تعالیٰ من لدنہ اپنے پاس سے، اجرا عظیما، اسے اجر عظیم۔ اب یہ ہر چیز ہمارے سامنے آ گئی ہے، اللہ راضی کیسے ہوتے ہیں اور اللہ ناراض کیسے ہوتے ہیں، اور اللہ کو راضی کرنا کیسے ہے، اور پھر ہمارے باہمی حقوق و معاملات کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہم سے مطالبات کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔